حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجۃ الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک ہے، تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 8 ذی الحجۃ الحرام کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجۃ الحرام کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی سی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری ضرور کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان نے اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر سے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو
تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا۔ اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا ہے۔ دوستو، اگر ہم سے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔